بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 11 سے یہاں سے اب وہ مال فے کے احکامات تمام کر کے پھر دوبارہ بات پلٹتی ہے ان منافقوں کی طرف کہ جو اندر اندر سے ان یہودیوں کو شے دے رہے تھے کہ ہمارے بندے بھی تمہارے ساتھ ہیں، ڈٹ جاؤ اور لڑو ان کے ساتھ، یہ تمہیں نہیں ہرا سکتے، تمہارے جنگجو بھی طاقتور، تمہارے قلعے بھی طاقتور، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم جیت جاؤ گے اور ان کا کام ہم تمام کر دیں گے۔ اب آپ الفاظ پہ غور کیجئے قرآن کریم کی آیت نمبر 11 سورۃ الحشر۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں بہت غور سے سنیے، یہ جو منافق تھے یہ مسلمان ہی، ان پر مسلمانوں کے احکام جاری تھے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے یہ کہتے ہیں، یعنی کفر میں یہ بھائی بھائی، لیکن رسول اللہ نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں تو ظاہر پہ حکم لگے گا، ہمارا نبی تمہارے ظاہر کو دیکھے گا، لیکن قیامت کے دن اہل کتاب میں جنہوں نے کفر کیا اور جو تم میں سے ان کے بھائی تھے کفر میں شریک تھے، تم جہنم کا ایندھن۔ لہذا یہاں پہ جو مثلا فقہ میں جو فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ ظاہر پہ لگایا جاتا ہے، لیکن اگر اندر سے بے ایمان ہے اور اندر سے خدا کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہوا ہے تو وہ منافق ہے، اور قیامت کے دن وہ نافرمانی ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر سے ایمان کو ختم کر۔ لہذا اہل بیت اطہار نے اپنے فرامین میں کیا فرمایا؟ ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک نور اللہ کی رحمت کی امید کا اور ایک نور اللہ کے عذاب کے خوف کا، اور اگر وزن کیا جائے تو نہ یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اور نہ یہ اس سے زیادہ، جتنا خوف اتنی امید۔ لہذا جتنے بھی اچھے کام کر لے تب بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اس خوف کی وجہ سے، اور کتنا بھی پہلے گناہگار تھا امید کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے، اور یہ نہیں کہتا کہ میرے اتنے گناہ میں معاف نہیں ہو سکتا، بیلنس رہتا ہے۔ لیکن جن کو دین اس طرح بتایا جائے کہ تمہارے سارے معاف ہیں، پھر وہ کرمنلز اور کلپریٹ اور خدا کے نافرمان بنتے ہیں، چاہے منہ سے جو مرضی کہتے رہے، اپنا نام شیعہ رکھ لیں، اپنا نام سنی رکھ لیں، کوئی نام رکھ لیں، خدا کا نافرمان کرمنل ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، قرآن کہتا ہے بھلا وہ جو مومن اس طرح ہو سکتا ہے جو فاسق؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے، یا اللہ ہمارا نالج بہت بڑھ گیا، ہم نے بڑا ریسرچ کیا، ہم نے فاسق بھی مومن بنا لیا۔ قرآن کی بات اصل، قرآن کے بتائے ہوئے معیار، اگر کوئی فسق کرتا ہے تو جان لے اللہ نے کہا ہے مومن فاسق نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اللہ کی حدود میں لے کر آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیلنس کرتے رہتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، پہلے بینکاک جا رہے، واپسی پہ عمرہ کر کے آئیں گے تاکہ ساری معافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، دین گھڑ کے خود بنائے، یہ اللہ سے گیم کرتے ہیں، اللہ سے مذاق بناتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ کہ آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم چھوڑنا نہیں ان کو، ڈٹ جاؤ مسلمانوں کے سامنے، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تمہارے بارے میں اگر یہ رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو ان یہودیوں کے خلاف، ہم کہیں گے چلو ہم نہیں ساتھ دیتے، ہم ان کے ساتھ۔ یہ اب ان کو عہد و پیمان سیکریسی میں دھوکے کر رہے ہیں، اور جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا یہ بھاگ گئے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے۔
لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں. یعنی یہ اس مارکے سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو خبر دے دی کہ اندر یہ اے رسول اندر یہ چالیں چلی جا رہی ہیں، لیکن چلنے دے، یہ جھوٹے ہیں. اور وہ جھوٹے کیسے ہیں؟ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. منافق ہوتا ہی وہ ہے چڑھتے سورج کی پوجا کرتے، جو جیت گیا میں اس کے ساتھ. اگر نکالے گئے تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اللہ نے مطمئن کرا دیا اگر یہ ہوا ہر صورت میں آپ جیتو گے، اور یہ تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، پھر ان کو مددگار بھی نہیں ملے گا. اور اب مسلمانوں دیکھیے، یہ مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ یقیناً ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو منافق کیوں ہوتے؟ لیکن تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ اب تم بھی طاقتور ہو گئے ہو کہ اے مسلمانوں کو پتہ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے، وہ چالیں چل رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے نہیں رکتے چالوں سے، لیکن تم سے چھپا کے، کیونکہ تم سے ڈرتے ہیں ان کو پتہ نہ چلے. یہ وہ بندہ بڑا بے وقوف ہوتا ہے جو لوگوں سے مثلا چھپاتا ہے اور اللہ سے نہیں چھپاتا. اللہ سے چھپا بھی نہیں سکتا. یہ ایک بے ایمانی کی اور نفاق کی علامت ہے. اور اہل بیت اطہار نے، ہمارے ائمہ نے بہت خوبصورت اصول کافی کے اندر روایات ہیں کہ اللہ سے اس طرح ڈر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا. اور پھر فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھے کہ وہ تجھے دیکھ رہا، اگر تو کہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر تو گیا کام سے. اللہ کو تو نے کیا سمجھا وہ تجھے؟ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو پھر تو نے دیکھنے والوں میں سب سے کم درجہ اللہ کو دیا. کیونکہ کوئی بچہ بھی تجھے دیکھ رہا ہو تو چاہتا ہے اس کے سامنے گناہ نہ کرے، لیکن اللہ تجھے دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے گناہ کرتا ہے. دیکھنے والوں میں تو نے اللہ کو سب سے کم درجہ دے دیا. کتنی سمپل بات. یہ منافق بھی کیا نشانی بتا رہے کہ اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے ان کے دلوں میں، ان کو پتہ نہ چلے، ہماری چال پکڑی نہ جائے. اور ویسے چالیں چل رہی، حالانکہ اللہ کو پتہ. ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، ان کو صحیح بات کی سمجھ ہی نہیں. صدق اللہ العلی العظیم.